بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ہے یا امامت شیعت کا قبلہ ہے۔ ہماری ولایت کا مطلب ہے آپ کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ امامت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں قرآن پڑھوں، کس ڈائریکشن میں پڑھوں گا؟ جو امام کہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ اب شیعت میں تشہد کا مسئلہ آیا، مختلف مسائل ہوئے، بگڑے کیوں؟ کیونکہ ڈائریکشن نہیں تھی۔ جب تک امام زندہ تھا تب تک آپ کو ڈائریکشن تھی۔ رسول خدا جب تک زندہ تھے یہ سارے اصحاب ایسے تھے، کیونکہ ڈائریکشن سنگل تھی۔ لیکن جیسے رسول پردہ پوش ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب کتنی ڈائریکشنیں بنی؟ مہاجرین کی الگ، انصار کی الگ، مولا علی کے چاہنے والوں کی الگ، ڈائریکشنیں مختلف بن گئی۔ تو مسلمان کو یہ نہیں پتا۔ اب جو عام مومن ہے، اب ایک آدمی تو پڑھا لکھا ہے، عالم کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ اب جو مجمع میں سال میں 10 مجلسیں، 20 مجلسیں، 40 مجلسیں سنتا ہے، اسے کیا پتا کہ ڈائریکشن کیا ہے؟ تو رسول خدا عام لوگوں کے لیے کلی ڈائریکشن دے کر گئے۔ جنرل ڈائریکشن وہ یہ تھی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے۔ اس جملے پر غور کیجئے گا۔ یہ کیوں کہا کہ یہ مت دیکھنا؟ کہ حق اور علی جدا ہیں؟ کہ رسول خدا اس طرح فرما رہے یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے؟ مطلب میرے جانے کے بعد بڑی بڑی شخصیات جنہیں تو حق سمجھتا تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ تھا، اب ایک مرتبہ جب میں چلا جاؤں گا، مثال کے طور پہ جیسے قائد اعظم چلے گئے تو قائد اعظم کا رائٹ اینڈ لیفٹ جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، قوم تو ان کے پیچھے لگی نا۔ اب وہی آپس میں لڑ پڑے تو قوم کیا کرے؟ لیکن اگر قائد اعظم یہ بول جاتے بھائی میرے بعد فلاں بندہ حق کے ساتھ ہے، تیری نگاہ میں مثلا یہ 4 یہ 5 لوگ حق کے ساتھ ہیں، فرمایا بس علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ مثلا کسی ایسی شخصیت کو جسے تو حق بھی سمجھ رہا ہو، اگر وہ کہیں اور جائے تو اسے نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا۔ اور اس کے سپورٹ میں جناب عمار کی وہ روایت تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا اور وہ لشکر جہنم کی طرف بلائے گا۔ عمار کس لشکر میں تھے؟ علی کے لشکر۔ علی کس کے ساتھ تھے؟ حق کے ساتھ۔ یعنی ذات علی قبلہ ہے، ذات علی محور ہے۔ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہو، یہ مت دیکھنا وہ کہاں جا رہی ہیں، یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہر وہ بندہ کامیاب رہا جس نے سخت ترین حالات میں قبلہ کسے بنایا؟ محور، مرکز کسے بنایا؟ ڈائریکشن کون تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ اب جب علی کے پیچھے چلے گا تو یہ سیدھا راستہ ہے، اب یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اسے ڈائریکشن دی گئی ہے، گوگل میپ بھی ہے نا، آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے نا، اسی ڈائریکشن پہ چلو گے تو آپ اپنے مرکز تک پہنچو گے، اپنی منزل تک پہنچو گے، اپنی جہاں پہ جانا چاہتے ہو وہاں پہنچو گے۔ تو مولا علی کو حق بنایا۔ اب مولا علی چلے گئے، امام حسن آئے، شیعہ پھر تقسیم ہوئے۔ شیعہ تو نہیں تھے، محب کہوں، تقسیم ہوئے۔ کچھ گئے امام حسین کے پاس، کہنے لگے کہ حسین آپ قیام کریے، حسن صلح کر رہے ہیں، لہذا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے، یعنی ایک زمانے میں اگر 2 امام بھی ہوں پر ڈائریکشن ایک ہوتی ہے۔ ایک وقت میں 2 امام ہیں پر ڈائریکشن ایک ہے۔ امام حسین نے فرمایا جو حسن کہے وہ حسین کا قبلہ ہے۔ یعنی امام بھی جسے ڈائریکشن بنا رہے ہیں وہ وہی ہے جو امام حسن کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2 ڈائریکشن ہوگی، قوم تقسیم ہو جائے گی۔ امام زمانہ، غیبت صغرا، 4 نائب آئے، مولا سے شیعہ نہیں مل سکتے تھے، تو امام نے ڈائریکشن جو شیعوں کی بنائی وہ کن کی طرف بنائی؟ نائبان خاص کی طرف بنائی۔ شرعی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، میرے نائب خاص سے پوچھنا۔ شیعہ پوچھتے تھے، خط جاتا تھا، جواب خود نہیں دیتے تھے، امام سے لکھوا کے لاتے تھے، بھئی یہ امام نے جواب دیا۔ اب 300 اور 300 سال سے زیادہ عرصہ غیبت صغرا کا گزر چکا، اب مولا جا رہے ہیں غیبت کبرا میں، شیعوں کی ڈائریکشن کا کیا ہوگا؟ یہ مین پوائنٹ ہے۔ اب شیعوں کے قبلے کا کیا ہوگا؟ بھائی امام زمانہ نہیں ہے تو مولا کا نائب ہے، مجھے جو بھی مسئلہ ہوگا میں نائب سے پوچھوں گا، امام تک میری رسائی ہوگی۔ اب امام زمانہ جا رہے ہیں،
اس بازار میں ہر بندہ اٹھے گا اور مجھے نئی ڈائریکشن دے گا تو مجھے کیسے پتا چلے مجھے کس کو فالو کرنا ہے؟ تو امام کہہ کر کے وَلِلْعَوَامِ عوام پر واجب ہے کہ تقلید کرے تاکہ ڈائریکشن معین رہے. کس کی کریں؟ سائناً لنفسہ، جو ایسا ہو جس میں ہوا و ہوس نفس نہ ہو، جس نے ذات کا تزکیہ کیا ہو، جس کے وجود میں خوف خدا ہو، جو بری شہرت والا نہ ہو، نیک پاک ساز شہرت والا ہو. دنیا کہے یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور علمی اعتبار سے مضبوط ہو. ہمارے اخبار میں سب سے زیادہ مہارت، اخبار کا مطلب ہماری جتنی روایات ہیں اس کا علم رکھتا ہو. اب جب تک ہم غیبت کبریٰ میں ہیں، یہ تیرا قبلہ ہے. اب آتا ہوں شیطان کی طرف. شیطان کو پتا ہے کہ شیعوں کے دلوں میں دو چیزوں کی بڑی محبت ہے. ایک شیعہ کے دل میں محبت علی ہے، دوسرا شیعہ کے دل میں محبت امام زمانہ ہے. اب دونوں ذرائع سے اس قوم کو گمراہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. تو دو فتنے شیعوں میں ہوئے، یا مولا علی کے نام پہ فتنہ کرے گا، یا امام زمانہ کے نام سے اس قوم کے جوانوں کو اٹریکٹ کرے گا. بڑا ہاٹ ٹاپک ہے نا امام زمانہ، ہر جوان پسند کرتا ہے. مولانا امام زمانہ پہ پڑھیے، امام زمانہ پڑھیے. تو کئی ایسے مولوی، کئی ایسے خطیب، کئی ایسے پیر، کئی ایسے مرشد، کئی ایسی خانقاہیں بنانے والے یا علی کے نام پہ یا امام زمانہ کے نام پہ. اچھا، مولا علی کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ تو برملا ہے، لیکن بڑی خفیہ طریقے سے امام زمانہ کے نام پہ کام کیا جا رہا ہے. مثلا آپ کے ساتھ اچھی باتیں کریں گے، ادب ہونا چاہیے. اہل بیت کے نام مثلا ادب سے لینے چاہیے، بیویوں کے نام نہیں لینے چاہیے. مثال دے رہا ہوں. رزق حلال کی بات کریں گے، کھانا اپنا ہونا چاہیے، زمینیں اپنی ہونی چاہیے. اب لوگوں کو امام زمانہ کے نام پہ کہ ہر گھر میں مولا کی کرسی ہونی چاہیے، ہر ہفتے محفلیں سجانی چاہیے. اچھے، یہ سارے اچھے کام، میں برائی نہیں کر رہا، یہ سارے اچھے کام ہیں. اچھے کاموں کے ذریعے اٹریکٹ کریں گے. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا نام نہیں لوں گا، فلاں فلاں ہے، بڑی امام زمانہ کی باتیں کرتا ہے، ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا ہے امام زمانہ کی طرف. میں نے کہا جو بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ایکس وائی زیڈ، جو بھی ہو، امام زمانہ کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے، مولا علی کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو بھی ایسی باتیں کرے سب سے پہلے اس کے قبلے کا اس سے پوچھنا. اگر اس کا قبلہ صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے. کہ مولانا قبلہ کیا؟ میں نے کہا یہی پوچھنا، تقلید کرتا ہے کہ نہیں. اس وقت یہ شیعت کا قبلہ ہے. قبلے سے مطلب یہ آپ کی ڈائریکشن ہے. اگر آپ اس ڈائریکشن میں چل رہے ہو تو آپ صحیح ہو، اور اگر یہ آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے، جو کچھ کرو وہ غلط ہے. گویا اسی طرح ہے کہ بندہ وضو نہ کر کے جتنی بھی نمازیں پڑھے، نمازیں غلط ہیں. یہ شیعت کی ڈائریکشن ہے. اب کس مجتہد کی تقلید کرنی ہے آپ کا پرسنل ایشو ہے. امام نے فکر، امام نے صفات بتائیں، صفات. علی کے تعارف کے لیے جب صفات کافی ہیں تو کیا مجتہد کے تعارف کے لیے صفت کافی نہیں ہے؟ امام نے صفات نکالو، یہ صفات ہیں. تو بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا ذاکر، بڑے سے بڑا امام زمانہ کا تعارف کروانے والا، اس سے یہ پوچھو قبلہ آپ تقلید کس کی کرتے ہو. ایک بہت بڑے چینل پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، ہم بلاتے ہیں. میں نے کہا اس سے یہ پوچھو تقلید. جب تقلید کا سوال، اس نے بات ایسی گول کی، گویا ایک دروازے سے آیا دوسرے دروازے سے نکل گیا. میں نے کہا یہی پتا چلا نا، اس کا قبلہ اہل بیت والا نہیں ہے. اس نے اپنا قبلہ، اپنی سوچ، اپنی ذات کو بنایا ہوا ہے. یہ اپنی ذات کے اندر جی رہا ہے، یہ علی کی ولایت کے اندر نہیں جی رہا. ولایت اطاعت سکھاتی ہے. اور کون سی قومیں کامیاب ہوئیں؟ اب آتا ہوں جلوس کی طرف. اب امام حسین کے نام پہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ جلوس نکالتے ہو. ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں. دنیا کا کوئی سیاستدان کسی کو نکال نہیں سکتا. لیکن کس کے نام پہ آتے ہو؟ مولا حسین کے نام پہ. تو آج امام حسین ظاہری طور پر تو نہیں ہے نا کہ ہمیں جب ضرورت پڑے بلائیں. یہ تو کچھ ڈیٹس ہیں جن میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب ظلم کے خلاف نکلنا ہو، مظلوم کی حمایت میں نکلنا ہو تو بیوی، بچوں، خاندان کے ساتھ باہر نکلنا ہو. آج اگر اس
ٹریننگ یافتہ جوان کو کہیں بلانا ہو، مثلا میں نے ایک بندے کو بندوق چلانا سکھا دی، ٹریننگ دے دی، لیکن اب میدان جنگ میں اسے بلاؤں تو کیسے بلاؤں؟ یہ تو سال میں ایک ہی بار نکلتا ہے، لیکن اگر اچانک سے جنگ ہو گئی تو میں اسے کیسے نکالوں گا؟ اچانک سے کوئٹہ میں سانحہ ہوا، میں شیعوں کو کیسے نکالوں گا؟ اچانک شیعوں کے نصاب کا مسئلہ ہوا، شرعی مسئلہ ہوا، فقہی مسئلہ ہوا، حجاب کے خلاف کوئی قومی اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا، جوانوں کی غیرت کے حوالے سے گے کے اوپر، لیسبین کے اوپر، جو اسلام کے سخت ترین قوانین کے خلاف ہے، اور آپ کا حکمران ایسا قانون پاس کر دیتا ہے تو آپ کیسے نکلو گے؟ کون نکالے گا؟ حسین کے نام پہ تو آپ یا اربعین پہ نکلتے ہو، عاشورہ کے نام پہ نکلتے ہو، تو اب آپ کو وہی نکالے گا جس کو آپ نے قبلہ بنایا ہے، اور جو قومیں اس قبلے کو فالو کرتی ہیں ان قوموں میں انقلاب بھی آ جاتے ہیں۔ ایرانی قوم کس کے کہنے پر نکلی؟ جسے انہوں نے اپنا قبلہ سمجھا تھا، تو کہا اگر نائب امام کا ہے اور یہ میرا قبلہ ہے تو اس کی اطاعت عینہ اور ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے میرے امام کی اطاعت ہے۔ 8 سال اس قوم نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ایک ایک ماں نے 5 بچوں کو قربان کیا۔ تو جو قوم نائب سے اتنی محبت کرے، تصور کرو امام کی محبت کتنی ہوگی دل میں۔ تو اگر تو مسلم ابن عقیل سے وفا نہیں کر سکتا تو تو حسین سے بھی وفا نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہیں کہ بندہ بولے میں امام زمانہ کا تو اطاعت گزار ہوں، لیکن مسجد کا چھوٹا سا پیش امام ہو تو اس کا ادب نہیں کر سکتا، تو اس کا احترام نہیں کر سکتا، تو تو امام زمانہ کا بھی احترام نہیں کرے گا۔ یہ باتیں ہیں۔ ادب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ بندہ گھر میں باپ کا ادب نہ کرے اور کہے میرے دل میں عباس کا ادب ہے، تو ماں کی بے احترامی کرے اور بولے سیدہ زینب کا ادب ہے، بی بی کہیں گی تو جھوٹا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے پہلے ماں باپ کا ادب کر، اس کے ادب میں ہمارا ادب ہے، ان کے ادب میں اہل بیت کا ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ 9 حصے ایمان کی خدمت خلق، ایک حصہ عبادت الہی ہے۔ یہ عبادت سیڑھی کا نام ہے۔ جب تو نچلے درجوں کو پورا نہیں کرتا اوپر والے درجے کو بھی نہیں کرے گا۔ جب تو اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو خدا کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو امام زمانہ کی بھی اطاعت نہیں کرے گا، تو قطرہ قطرہ مل کے ایمان کا دریا بنتا ہے۔ تو یہ ٹریننگز ہیں جو اہل بیت دے رہے ہیں، لیکن جب اس قوم میں ڈائریکشن خراب ہو جائے، اور سب سے بڑا ظلم عظیم جو اس قوم کے ساتھ بعض مولویوں نے، بعض شخصیات نے کیا، وہ 90s میں کیا کہ اس قوم کی قیادت کو الزامات کے ذریعے، ایک بات یاد رکھیے، قائد کرپٹ بھی ہو نا، لیکن قوم متحد ہو، وہ قوم مضبوط ہوتی ہے۔ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آغا خان میری نظر میں تو متقی نہیں ہے نا، لیکن آغا خانی کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ کوئی آغا خانی اپنے قائد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا۔ جب قوموں زبان درازی پہ آ جائے نا، انسان ہے جائز الخطا ہوتا ہے، لیکن جب قومیں زبان درازی کرنے لگیں، مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، فرمائے وہ جتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں تو اتنا اپنے حق پہ مضبوط نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ جرت دی نا کہ قوم کا بچہ بھی اٹھے اور مولوی کو گالی دے، مولوی کو برا بلا بولے، تو اس قوموں کی قیادتیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اور جہالت میں آ کر ہمارے لوگوں نے وہی کام جو دشمن چاہتا تھا، جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، بے نظیر کی حکومت تھی، اکثریت میں شیعہ جماعت ووٹ لے کر آئی، اس وقت ان کو خوف ہوا کہ فور دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک ایسا صوبہ بھی بن رہا ہے۔ یہ صوبہ اس ٹائم بن رہا تھا بے نظیر کی حکومت میں، اور وہ تو یہ سمجھتی تھی صوبہ میں بنا رہی ہوں، پارٹی تو میری جیتے گی۔ اسے کیا پتا تھا یہاں پر تحریک جعفریہ جیت جائے گی؟ تو اسے امریکہ نے کہا ہوش کے ناخن لے، تو صوبہ بنا کے خود نہیں جیتے گی، شیعوں کو پورا صوبہ دے رہی۔ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کوئی مذہبی جماعت پورے صوبے میں الیکشن جیتے، تو تم پورا صوبہ شیعوں کا بنا رہی ہو۔ اور شیعہ کیوں مضبوط تھے؟ کیونکہ شیعوں کا قبلہ ایک تھا۔ اب کیا جائے گا؟ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جائے گا، کہ بڑی باریک بینیاں ہوتی ہیں۔ مثلا میں خطیب ہوں، اچھی مجلس پڑھوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ مجمع مجھے سنے گا، کیا کریں گے؟ مجھے مضبوط کرنا شروع کریں گے، اتنا مضبوط کریں گے قوم کو میں لیڈر لگوں، خطیبوں کو لیڈر بنائیں گے، انڈیویجولز کو لیڈر بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ خطیب متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے، اچھا بندہ ہوگا،
لیکن اسے ہیرو بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، تاکہ انڈیویجولز مضبوط ہوں اور شیعہ بٹ جائیں انڈیویجولز میں، ایک قیادت نہ رہے۔ طالقانی اچھے تھے، برے نہیں تھے، لیکن جب امام خمینی رہبر بنے تو پالیسی یہی تھی کہ قوم اگر دو لیڈرز میں بٹ جائے گی تو قوم کامیاب نہیں رہے گی۔ ایران میں آج تک قیادت کیوں کامیاب ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ اگر رہبر علمی اعتبار سے مثلا جتنے قوم کے مجتہدین ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، ایسا نظریہ کسی کا نہیں ہے، ان سے بڑھ کر مجتہد بیٹھے ہیں جو علمی اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، لیکن لیڈر کون ہے، رہبر کون ہے؟ تو ڈائریکشن تمہاری ایک ہونی چاہیے۔ علم اور ہے، رہبریت اور ہے۔ قاضی شورے کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن اس کے اندر لیڈرشپ کا سینس نہیں تھا۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی سینس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ قومی حالات کیا ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، مجھے کون سی پالیسیز بنانی ہے، کون سی پالیسیز نہیں بنانی، اسے ہڈن چیزوں کا پتا ہوتا ہے، اسے ہڈن خبروں کا پتا ہوتا ہے۔ لیکن قوم کا ہر بندہ اسے اپنی پالیسی بنانا شروع کر دے، تو جب قوموں میں انڈیویجولز بڑھ جاتے ہیں تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور 90 سے لے کر ابھی تک یہ کام کیا گیا کہ اس قوم میں انڈیویجولز بڑھائے گئے۔ بحیرہ کو دیکھیے، آغا خانیوں کو دیکھیے، کس طرح اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی سچائی ہے۔ ہاں، سال میں ہر شہر میں ایک دن میں وہ جاتے ہیں، میں واقعی دیکھتا ہوں، بحیرہ تو بہت مضبوط ہیں۔ ان کا اگر لیڈر بولے تمہیں یہ ٹوپی پہننا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، وہ وہی چیز پہنتے ہیں۔ اور ہمارے اندر اتنی اطاعت نہیں ہے، اتنی اطاعت نہیں اپنے لیڈرز کی۔ تو ان ذرائع سے قوموں کو توڑا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے۔ راز کامیابی یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے۔ جب قبلے متعدد ہو جائیں گے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، نماز بھی کس طرف پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کعبے کے اندر آئے، تمہارے وجود میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبے کی ڈائریکشن دی۔ اسی طرح قومیں بھی منظم تبھی رہتی ہیں جب قوموں کی ڈائریکشن ایک رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ 10 متقی، 10 پرہیزگار، اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، 10 حسن نصر اللہ پاکستان میں ہونا، 10 حسن نصر اللہ، پاکستان کامیاب نہیں ہوگا، شیعت کامیاب نہیں ہوگی۔ جب ایک حسن نصر اللہ ہوگا نا تب شیعہ کامیاب ہوگا۔ تم 10 متقی بناؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیڈر ایک ہوتا ہے، رہبر ایک ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کتنے بھی اس ملک میں کارنامے کر لو، کتنا بھی اس ملک میں محنت کر لو، لیکن جب تک قیادت ایک نہیں بناؤ گے، جب تک قبلہ ایک نہیں بناؤ گے، جب ایک شخص پہ متحد نہیں ہوگے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اور یہ مت سمجھو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، نہیں، وہ تیری محبت میں پیدا نہیں کی جا رہی، وہ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بٹا رہے، شیعہ بٹے رہے۔ یہ سیاسی قیادت بھی ہو، جو بھی قیادتیں ہوں، ملک تب ٹوٹتے ہیں، صوبے تب ٹوٹتے ہیں۔ بنگلہ دیش کیوں بنا؟ جب قیادتیں 2 بنی تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ قوموں کو اسی طرح توڑا جاتا ہے، انڈیویجولز قیادتیں پیدا کی جائیں۔ اپنے مخالفوں کو دیکھیے، وہ مضبوط کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی قیادتیں ایک ہیں۔ ایران تب تک ہے جب تک ایک قیادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جب ایران میں بھی 2 قیادتیں آئیں، نہ انقلاب رہے گا، نہ وہاں پہ شیعت کا وہ مزاج رہے گا۔ جب تک آغا خامنئی ایک قیادت کے پیچھے یہ قوم چلے گی، اور اگر کل ایرانیوں نے بھی یہ غلطی کر دی تو ایران بھی باقی نہیں رہے گا۔ عراقیوں نے جب اسٹرینتھ دکھائی تھی نا، جب آغا سیستانی نے حکم دیا تھا، کیونکہ ایک ہی مجتہد تو بہت ہیں، لیکن اسٹرانگ مجتہد جن کی زیادہ سے زیادہ عراق میں تقلید کی جا رہی ہے وہ آغا سیستانی ہیں، تبھی اس نے ایک حکم دیا، ساری قوم باہر نکل آئی، جہاد کا حکم دیا، یہ عراقی لڑنے لگے۔ تو وہ قومیں کیوں مضبوط ہیں؟ کیونکہ قیادت ایک ہے۔ تو قیادت ایک ہو، مولا فرماتے سفر پر بھی جاؤ نا، لیڈر ایک بندے کو بناؤ۔ ایک قافلہ بھی 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتا، انجمنیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، امام بارگاہیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، تنظیمیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، تو شیعہ 2 3 4 5 6 لیڈروں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے عقل دی ہے، وَأَتَّبِرُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر تو عقل کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، چھوٹا چھوٹا ذاکر لیڈر بننا شروع کر دے، قوموں کو ڈائریکشن دینا شروع کر دے، تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ولایت کا مطلب ہے سنگل ڈائریکشن، ولایت کا مطلب ہے طریق واحد، ولایت کا مطلب ہے ایک ہی راستے پر، ایک ہی طریقے پہ اپنی زندگی گزارو، اور جب زندگی اس طرح گزارتے ہو تو خدا تجھے حبیب ابن مظاہر بنا دیتا ہے۔